بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری مدد کریں، میرا سہارا بنیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان سب جیسی دیگر بہت سی روایات سے معلوم ہوا کہ مخصوص کلمات و مقدسہ کی تلاوت کے وقت پروردگار عالم کو خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو باعث شفا بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی۔ اس لیے بعض خوش عقیدہ لوگ کھانا سامنے رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ وہ کھانا نزول خیر و برکت کی وجہ سے باعث شفا بن جائے، پھر اسے برکت والا یعنی متبرک سمجھ کر کھا لیتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے پورا ماحول سراپا خیر و برکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے گندگی کے ڈھیر کے پاس یا غسل خانہ بیت الخلاء میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہے۔ اسی طرح حرام شے کو بسم اللہ پڑھ کر کھانا منع ہے، کیونکہ حرام باعث خیر و برکت نہیں بلکہ حلال غذا کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے کا حکم ہے، اس لیے حلال ہی میں خیر و برکت ہے۔ ذیل میں کتب حدیث و سیرت پہلے ہی طریقے علاج یعنی بالقرآن و دعا کے متعلق تحریر کیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ کو معوذات پڑھ کر دم فرماتے، اپنا دست مبارک اپنے جسم انور پر پھیرتے۔ جس وقت اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں رحلت مبارک ہوئی، میں معوذات پڑھ کر دم کرتی تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اسی طرح تعوذ و دم فرمایا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہمات ومن کل عین لامات، اور فرماتے کہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اسماعیل و موضوعات یعنی کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس کو کہا جاتا ہے۔ دعا کا ترجمہ۔ میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر لگا دینے والی آنکھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو تعویذ دیا کرتے تھے یعنی دم کر دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ پھوڑا یا زخم وغیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنے جسم میں کسی چیز کی شکایت کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھوڑے زخم یا درد کی وجہ سے کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے اور پڑھتے بسم اللہ تربات الارضنا بیریکاتی بعدینا لیشفع سقمنا باذن ربنا۔ بخاری مسلم۔ درد۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے درد کی شکایت کی جو اپنے جسم میں پاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اپنے جسم میں درد کی جگہ پر رکھ لے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات کہتے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما آجد و حاضر۔ عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری تکلیف دور فرما دی۔ مسلم شریف۔ بخار وغیرہ۔ ترجمہ۔ اللہ کے اس اسم گرامی کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہمارے باز کے لحاف کے ساتھ ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا دی جائے۔ ترجمہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کے ساتھ پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ بخار وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ وسلم نے فرمایا ہاں، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یعنی ان الفاظ سے دم کیا،
بسم اللہ علیک من کل شیء یعوذک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ علیک۔ مسلم شریف۔ دیگر ہر بیماری کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا اس کا بھائی بیمار پڑ جائے تو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے: ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا ذنوبنا وخطائانا یا انت رب الطیبین وانزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجوع، تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سن ابن داؤد۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر شخص کی برائی سے یا آنکھ حسد کرنے والی کی برائی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ دوسری دعا کا ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، اللہ تعالیٰ کی آسمانوں میں تیرا اسم پاک ہے، تیرا حکم آسمان و زمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسمانوں میں ایسے ہی رحمت زمین پر فرما دے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، تو پاکیزوں کا پروردگار ہے، اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی شفا اس بیماری پر نازل فرما۔ دیگر بخار و درد۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے بخار اور درد میں دوا سکھلاتے تھے۔ یہ پڑھیے: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عارقٍ نُعَارٍ ومن شر حر النار۔ ترمذی شریف۔ سام یا بچھو کے کاٹے کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کی بستی سے گزری۔ اس بستی میں کسی شخص کو سام یا بچھو نے ڈسا ہوا تھا، چنانچہ اہل قریہ کا ایک آدمی صحابہ کرام کے پاس آیا اور کہا کہ آیا تم میں سے کوئی منتر پڑھنے والا ہے؟ بے شک اس بستی میں ایک شخص کو سام یا بچھو نے ڈس لیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی اس آدمی کے پاس گیا اور چند بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ صحابی بکریاں لے کر آئے تو ساتھیوں یعنی دوسرے صحابہ نے اس کو مکروہ جانا اور کہا تو نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یہاں تک کہ وہ سب مدینہ طیبہ آئے اور خدمت انور میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کلام اللہ پر اجرت لی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائق ترین چیز جس پر تم مزدوری لو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بخاری شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا تم سے اچھا کیا تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالو۔ مشکوات شریف۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست انور زمین پر رکھا تو انگلی شریف پر بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نال مبارک سے اس کو مار دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے۔ یہ ترجمہ: اللہ تبارک تعالیٰ بزرگ و بدتر کے اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ میں پناہ چاہتا ہوں حد جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 بکریوں کے عوض دم کیا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نمازی اور غیر نمازی کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں فرمایا یہ نبی اور غیر نبی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور اسے ایک برتن میں ڈالا، پھر جس جگہ ڈسا تھا وہاں ڈالنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے ملتے جاتے اور کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سے پرزور التماس ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برائے مہربانی مجھے سپورٹ کریں، میری مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ہم دیوانگی پاگل پن کا علاج کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔